الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث زندہ باد، قاری محمد نواز چیمہ صاحب، زندہ باد، قاری محمد نواز چیمہ صاحب، زندہ باد۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان پر پریشانیاں تو آئی لیکن ان کی زبان پر صرف یہی الفاظ رہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس بات پر وہ استقامت اختیار کر گئے۔ جب وہ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس خوش نصیب کے لیے اللہ کی جنت کی بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جو ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہ لوگ جب حضرت رسول اللہ کو مارتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، کفار کو اللہ کی دعوت کا آوازہ سناتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مار کھاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن ان بدبختوں نے اتنا مارا، حضرت رسول اللہ مکے کے ایک چوراہے میں گر گئے۔ کسی نے کہا اے فاطمہ، تیرے بابا کو آج لوگوں نے اتنا مارا کہ وہ کسی مکے کے چوراہے میں بے ہوش گرا پڑا ہوا ہے۔ میرے نبی کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، اپنے باپ کے چہرے کو صاف کیا، کہا اے اللہ، لوگ میرے اس باپ کو مارتے ہیں جس نے آج تک لوگوں کو کبھی برا بلا نہیں کہا، کبھی گالی نہیں دی۔ اللہ، میں نے تو اس وقت بھی اپنے باپ کو دیکھا کہ جب یہ لوگ میرے باپ کے گلے میں کپڑا ڈال رہے تھے اور میرے بابا کی گردن پر نشانات پڑ گئے، جبریل امین آگے، کہا ایک مرتبہ صرف آپ کہہ دیجئے، ہم ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کہا جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میری گردن پر تو ابھی یہ نشانات پڑے ہیں، پہلے پیغمبروں کی گردنیں اس راہ میں کٹ بھی چکی ہیں۔ اور وہ طائف کی وادی، جب لوگوں نے میرے پیغمبر کو مارا، اتنا مارا، حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک رسول اللہ کے جوتا مبارک کے ساتھ چمٹ گئے، اور جب بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو جبریل امین آ گئے اور ساتھ فرمایا میں یہ پہاڑ کے فرشتے لے کے آیا ہوں، آپ بس ایک مرتبہ حکم کریں میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کہا اللہ، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی اولادیں ہی اللہ تیری توحید کو مانے گی اور تجھے وحدہ لا شریک قرار دے گی۔ ایسا استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور میری اس بات کو یاد رکھ لینا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رستے میں اس قدر مشکلات برداشت کر سکتا ہے تو ہم اس سے اعلیٰ تو نہیں۔ وہ تو وہ تھا جب اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتا جبریل امین آ جاتے، وہ تو وہ تھا جب اس کے دل سے ہوک اٹھتی تو کائنات بدل جاتی، وہ تو وہ تھا جس کے الفاظ کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا۔ علامہ صاحب کہا کرتے تھے وہ تو وہ تھا جب اس کی پیشانی پر بل پڑتے تو فاروق اعظم تلوار پیوست ہو جایا کرتے۔ اگر اس نے مارے کھائی ہے تو ہمارا جسم کندن کا تو نہیں بنا۔ اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان پر مشکلات تو آئی،
ان پر پریشانیاں تو آئی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے در کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔